اکثر آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں جو اہل حدیث طبقہ ہے یا کوئی بھی بندہ جو جس کے پاس کوئی دلیل ہوتی ہے وہ ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ میں تو قرآن حدیث لے کے آ رہا ہوں اور تم کچھ اور کر رہے ہو. ٹھیک ہے, میں قرآن میرے ساتھ اب قرآن کبھی تو فیصلہ نہیں کرتا. قرآن بیٹھ کر یہ تو نہیں بولتا کہ یار میں حسن الیاس کے ساتھ ہوں, یہ حسن الیاس سے ہی سمجھا مجھے. کیوں نہیں بولتا؟ تو کتاب تو نہیں بولتی, وہ میں ہی بول رہا ہوں, میں ہی کہہ رہا ہوں قرآن یہ کہہ رہا ہے, اس کے منہ میں الفاظ نہیں. مطلب یہ کہنے کا مطلب یہ ہے نا کہ وہ جو سمجھ ہے وہ تو میری سمجھ ہے. یعنی میں کہتا ہوں دیکھو وہاں پہ یہ ہے, وہاں پہ یہ ہے, یہاں پہ یہ ہے, تو قرآن یہی کہہ رہا ہے نا. قرآن یہ کہتا کہ ویری گڈ, اس کی آواز نہیں نکلتی. تو آواز تو حدیث کی بھی نہیں نکلتی. لیکن جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کیا, آپ کو کیا یہ نہیں الفاظ کہنے چاہیے کہ میری سمجھ قرآن کے بارے میں یہ کہہ رہی ہے. دیر از اے ویری ہیوج ڈفرینس, بیکاز وہ بھی یہی کہے گا, آپ بھی یہی کہیں گے, تو سمجھ اور سمجھ کا ایک تقابل چلے گا. جب آپ کہتے ہیں کہ یار ہمارے ہاں قرآن اصل ہے اور دوسرے کے ہاں یہ دیکھو اصل نہیں ہے, جبکہ وہ مان نہیں رہا اس بات کو, میرے ہاں بھی وہ کہتے ہیں قرآن اصل ہے. نہیں, وہ یہ کہتے ہیں, دیکھیں نا, اب مثال کے طور پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ طریقہ ہے کہ قرآن کو سب سے بہترین طریقے سے سمجھا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پتا تھا کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے, اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے صحابہ کو جو بتایا وہ سب سے زیادہ سمجھتے تھے کانٹیکس کو. جیسے واقعات بھی آتے ہیں کہ بعض دفعہ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ جو آیت آپ نے پڑھی ہے ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ, تو وہ اس میں ایک جگہ پر ایک آدمی جہاد میں تھے اور وہ آگے جا رہے تھے, تو کسی نے پیچھے سے آواز لگا دی کہ ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ, تو انہوں نے ان کو کہا یہ تم نے کدھر پڑھ دی اس آیت کو, ہمیں پتہ ہے یہ کس کانٹیکس میں نازل ہوئی تھی, اس کا مطلب کیا تھا. تو یہ عقلاً بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو اس کے براہ راست مخاطبین ہیں وہ سب سے زیادہ وہی سمجھیں گے اور اپنے اس فہم کو آگے وہ ٹرانسفر بھی کریں گے. کیوں آتی ہے عقلاً؟ کیونکہ ان سے بات ہو رہی ہے. مثلا میں جیسے مثلا آپ نے لمس میں لیکچر دیا ہے, تو آپ نے وہاں جن لوگوں سے بات کی ہے, مجھے تو کوئی اعتماد نہیں, میری 1% بات سمجھے ہو. نہیں, یہ اچھا, اب یہ تو ایک دوسری بات ہے, مجھے تو کوئی اعتماد نہیں. تو آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ صحابہ کو بات سمجھ نہیں لگی؟ یہ کہاں قرآن مجید نے کہا ہے کہ جو بات میں کہوں گا وہ پیغمبر کی ذمہ داری ہے کہ وہ پورے کے پورے قرآن مجید کا جو درست فہم ہے, جو صحیح مدعا ہے, وہ صحابہ کے اندر راسخ کر کے ان کو پوچھا نا کہ میں نے پہنچا دیا, سمجھ آ گئی, قرآن پہنچایا, قرآن کا فہم نہیں پہنچایا, قرآن پہنچایا, قرآن کی شرح و وضاحت یعلمہم الکتاب یعلمہم الکتاب والحکمہ, کتاب کی تعلیم دی, حکمت تو سکھائی ہے, مفہوم ہے نا, موجود ہے نا. سوال یہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ تصور ہے, یہی وہ پرابلم ہے. یہ آپ نے بالکل اچھی نشاندہی کی ہے, یہی وہ پوائنٹ آف ریفرنس ہے جس کو لوگ عام طور پہ پیش کرتے ہیں. ہم اسی سے ڈس ایگری کرتے ہیں, یہیں پر ہمارا فنڈامنٹل ڈس ایگریمنٹ ہے. لیٹ سے آپ اس کی دیکھیں امپلیکیشن کیا ہے اس طرح کی سٹینس کی, کہ صحابہ صحیح فہم پر نہیں کھڑے تھے. نہیں, یہ بات نہیں ہے. اب میں بتاتا ہوں امپلیکیشن تو یہ میں بتاتا ہوں آپ کو کیا امپلیکیشن ہے. امپلیکیشن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب دی ہے, اس کتاب کو پیغمبر نے پہنچانا ہے, پیغمبر اس کتاب کی شرح و وضاحت کرتا ہے. ٹھیک ہے نا, وہ فہم ہے اس کا, وہ فہم ہے اس کا. پیغمبر اس کتاب کی شرح و وضاحت اس وقت تک شرح و وضاحت ہوتی ہے جب تک وہ اصل متن کی جا رہی ہو. میں مثال دیتا ہوں آپ کو. میں آپ کے سامنے غالب کا ایک شعر پڑھوں, ٹھیک ہے نا, اور اس کی شرح کروں آپ کے سامنے, تو آپ پہلا سوال کیا کریں گے مجھ سے, یہ جو شرح آپ کر رہے ہیں یہ شعر میں ذرا کوالیفائی کر کے بتائیے, کیونکہ شعر میں تو یہ بات نہیں ہو رہی جو شرح آپ کر رہے ہیں. یہ کریں گے سوال کہ نہیں کریں گے؟ جی بالکل کریں گے. تو شرح و وضاحت بنتی, الفاظ دلالت کر رہے ہیں, داخلی شہادت ہو اس کی. شرح و وضاحت بنتی ہی تب ہے جس وقت جس چیز کی شرح و وضاحت کر رہی ہے اس کو قبول کر رہا ہے. بالکل ٹھیک. تو اس کا مطلب کیا ہوا, اصل کی حیثیت کس کو حاصل ہوگی؟ اس کی متن کو. تو متن تو قرآن مجید ہوا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شرح و وضاحت آپ تک پہنچی ہے, پیغمبر کی نسبت سے پہنچی ہے نا, پیغمبر نے مجھے تو نہیں بتایا, جی آپ کو بھی نہیں بتایا, قرآن بھی نہیں بول رہا, حدیث بھی نہیں بول رہی, آپ کا بھی فہم ہے, میرا بھی فہم ہے. آپ کا فہم منحصر ہے مثال کے طور پہ تاریخ کے اوپر. پیغمبر کی نسبت سے ایک تاریخ آپ کے پاس پہنچائی ہے, احاد کے طریقے پر آ گئی ہے, وہ تاریخ ہم میرے پاس لے کر آتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو پہلا کام میں کیا کروں گا, پہلا کام میں کروں گا کہ جو شرح و وضاحت آپ بیان کر رہے ہیں اس کو لازماً اس کے 4 کارنرز میں آنی چاہیے. اب فرق کیا واقع ہوتا ہے, فرق یہ واقع ہوتا ہے, اچھا آپ نے سوال کیا, اس سے لوگوں کو سمجھ میں آئے گا. فرق کیا واقع ہوتا ہے, فرق یہ واقع ہوتا ہے کہ جس وقت میں یہ کہتا ہوں کہ اس کے 4 کارنرز کے اندر شرح و وضاحت کو بیٹھنا ہے, تو یہ فکر فراہی بن جاتی ہے. اور جس وقت آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کی درست شرح و وضاحت وہی ہے جو میں لے کر آ رہا ہوں, تو یہ پھر فقہی اور سلفی منہاج نہیں. دیکھیں تھوڑا سا آپ ہم اتنی بات پہ ایگری کر لیں, میرا سوال کافی ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ جب آپ کسی کافر سے بات کریں نا, تو
تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کی کتاب قرآن یہ کہتا ہے, ہماری کتاب یہ کہتی ہے, اللہ کی کتاب یہ کہتی ہے. لیکن جب آپ مسلمانوں میں ہی آپس میں ڈسکشن ہے, تو ہم نے کب کہا یہ زندگی میں کہ جی قرآن مجید میں جو رائے پیش کر رہا ہوں, میں تو ہم لوگ تو ہمیشہ ہی کہتے ہیں بھئی ہمارا فہم ہے, قرآن پر مبنی ہمارا فہم ہے. وہ لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارا فہم ہے, لیکن فہم حاصل کیسے ہوا بھائی, یہ بحث ہے. ٹھیک ہے, یہ بحث نہیں ہے کہ فہم نہیں ہے, اصل بحث یہ ہے کہ فہم کے حصول میں رشتے کی حیثیت کس کو. ٹھیک ہو گیا, تو وضاحت تھوڑی سی مجھے سمجھ لگ گیا, وہ مین پوائنٹ آ گیا میرے پاس. اب اگلا اس کا ریلیٹڈ سوال یہ ہے کہ اب یہ ایک طرح سے ایک سمجھ لیں کہ بیہائنڈ دا سین کیا چل رہا ہے اس پر سوال ہے کہ آپ نے لیٹ سے غور کیا, اور جب بھی کوئی نتیجہ, غالباً فراہی صاحب کے بارے میں نے یہ پڑھا ہے کہ انہوں نے خود بھی یہ لکھا ہے کہ جب وہ پہلی دفعہ ان پر وہ منکشف ہوا نظم اور وہ چیز, تو وہ گھبرا گئے, تھوڑا پریشان بھی ہوئے کہ یار یہ مطلب میں کیسے سوچ رہا ہوں. پھر اس کے بعد انہوں نے اس پر ایک مطلب مزید ورکنگ کی, اور ایونچولی ان کا دل مطمئن ہو گیا کہ یار یہ ٹھیک ہے. تو آپ لوگ جب مثال کے طور پہ اس ایک رستے پر چلے, مثلا کہیں آپ کو لگا کہ یار یہ فقتلوہم والی جو آیت ہے اس میں یہ ادھر جا کے دیکھنا ہے, ایک دفعہ ہم پوری ہسٹری کو دیکھ لیں اور دیکھ لیں کہ کیا چل رہا ہے. بڑا اچھا لگا, نتیجہ نکلا, پھر آپ نے کسی اور جگہ اس کو اپلائی کیا, نتیجہ نکلتے گئے نتائج. لیکن ایک پوائنٹ پہ آپ کو لگا کہ ہمیں یہ کہنا پڑے گا کہ اجماع جو ہے نا اس پہ بھی سوال اٹھانا پڑے گا. فار ایگزامپل اگر ہم نے جس طریقے سے چل رہے ہیں تو, اور اس طرح کی جب بڑے بڑے اس کی جو ابھی آپ نے جو ایک بات کہی ہے کہ مثال کے طور پر کس نے کہا ہے کہ جی ان کو سارا فہم, ایک بہت بڑی بات ہے یہ, ان کامن یا بہت کامن بات ہے ہمارے علم سے. لوگوں کا تعلق نہیں, خود صحابہ آپس میں جو اختلاف کر رہے ہیں, اگر سب کا فہم ایک ہے تو اختلافیوں کرتے ہیں قرآن مجید اصولوں میں. اصول تو کوئی ہے نہیں ان کے نزدیک, اصول تو علم کے بعد میں بنتے ہیں. کہ صحابہ کے سامنے اصول فقہ ہے جس کی روشنی میں قرآن مجید پہ اصول سے مراد اصول فقہ نہیں, اصول سے مراد ہے کہ پرنسپلز میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اس کی کیا ویٹیج ہوگی. تو یہ ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے خلاف کام نہیں کر سکتے. اس پہ آپ مجھ سے پوچھیں گے تو میں بتاؤں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی ہمارے نزدیک کیا ویٹیج ہوگی, وہ تو میں بیان کروں گا. میں نے تو وہ بیان ہی نہیں